کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے اپنی بات کسی کو شیئر کی ہو اور اس نے بعد میں آپ کا تماشا بنایا ہو؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم ساری زندگی لوگوں میں اپنا ہمدرد ڈھونڈتے ہیں، اس امید میں کہ کوئی ہماری بات سمجھے گا، ہمارے درد کو بانٹے گا۔ ہم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت نارمل ہے۔ ہم ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بنا لیتے ہیں۔ کوئی ہم سے اچھے سے بات کر لیتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ہمدرد ہے، ہم ان سے تمام باتیں اپنی شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں لسنر چاہیے ہوتا ہے۔ ہم اس امید میں لوگوں سے باتیں شیئر کرتے ہیں، ہمارا درد کوئی تو سمجھے گا اور ہمیں درد بانٹنے والا مل گیا ہے۔ ہمیں ٹیمپریری تو یہی فیل ہوتا ہے، مگر ساری باتیں شیئر کرنے کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ ہمیں سوچا نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور اللہ پاک سے کنیکٹ ہو جائیں تو ہمارے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں؟ پتہ ہی کیوں؟ کیونکہ اسباب اللہ پاک کے محتاج ہیں، اللہ پاک کو ہر چیز کی پاور حاصل ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ساری ایکسپلینیشنز لوگوں کو بتاتے ہیں، جو بعد میں گروپنگ کر کے ایک دوسرے سے باتیں کر کے اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہمیں ٹیمپریری یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو ہمارا اپنا ہے، ہم نے بات بتائی اور ہمیں سکون ملا، کیونکہ ٹیمپریری اس انسان نے ہمیں دلاسا دلایا ہوتا ہے۔ اور جو بعد میں ہماری بے عزتی ہوتی ہے، بعد میں جو ہمارے ساتھ وہ لوگ کرتے ہیں، اس کے ہونے کے بعد ہمارا جو دل دکھتا ہے نا، وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم کتنا ایکسپلین کرتے ہیں لوگوں کو، اس کے بجائے کیا ہم اللہ پاک کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی پرسنل سے پرسنل بات لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، مگر ہم اللہ پاک سے شیئر نہیں کرتے ہیں۔ ہم کتراتے ہیں، ہم شیئر نہیں کر پاتے، بٹ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ ہم کر لیتے ہیں لوگوں سے ہر بات شیئر، جو بتانے والی بھی نہیں ہوتی ہے، ہم وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ بٹ اکثر ہم جب دعا مانگتے ہیں نا، ہم اللہ پاک کو کچھ نہیں بتا پاتے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ مگر جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں نا، لوگوں کو ہم ہر بات بتا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں یہ ایشو ہے، ہمیں یہ دکھ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، ہمیں یہ برا لگا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم ساری زندگی لوگوں میں اپنا ہمدرد ڈھونڈتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم ان سے امید توڑ دیتے ہیں اور اللہ پاک سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک سے اپنی امید جوڑتے ہیں اور اپنا حال اللہ پاک کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تب ہمیں سب سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ لوگوں سے باتیں شیئر کرنے میں، ان کو ایکسپلینیشن دینے میں ہمیں کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ ہمیں صرف ایک ہی چیز ملتی ہے، جو کہ ذلت ہے۔ لوگ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری مجبوری کا مذاق بنا سکیں، اور اکثر وقت آنے پر لوگ جتا بھی دیتے ہیں، کیونکہ انسان نہ تھک جاتا ہے۔ مگر اللہ تو وہ ہے جو آپ کے بولنے سے پہلے آپ کے دل کی بات جانتا ہے۔ جب آپ اکیلے میں جا نماز پر بیٹھ کر ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کی خاموشی کو بھی سنتا ہے۔ اس کے سامنے رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عیب چھپاتا ہے، تماشا نہیں بناتا۔ لوگ تماشا بناتے ہیں اور آپ کے عیب اچھالتے ہیں سب کے سامنے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کسی تیسرے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھتی ہوں، اور ایک بات میں نے خود کو ہمیشہ سمجھائی ہے، کیونکہ میں نے یہ نوٹ کی ہے خود میں بھی یہ بات اور بہت سے لوگوں میں۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں نا، ہم تبھی اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اور یہ بات میں خود کو سمجھاتی ہوں، اگر میں اداس ہوں میں تب بھی اللہ کو یاد کروں گی، اور جب میں خوش ہوں گی اور میں تب بھی اللہ کو یاد کروں گی۔ یہ بات میں نے خود کو بہت سمجھائی ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر لازمی کیا کریں، اور لازمی الحمدللہ کہا کریں اپنے لیے، اور جب آپ لوگ دکھی ہوتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگا کریں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا کرتے ہیں، اللہ کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، یار میری یہ پریشانی ہے، اس کو حل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ مگر ایٹ دا اینڈ ہم انسان ہی ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اور آخر میں ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے۔ جب ہم اپنی تمام باتیں اللہ سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دل سے لوگوں کو کھونے کا ڈر اپنے آپ دور ہو جاتا ہے، اور دل پر جو بوجھ ہوتا ہے نا برسوں سے، وہ اپنے آپ ڈھل جاتا ہے، مطلب وہ اپنے آپ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل کبھی بھاری ہونا تو کسی انسان کو کال کرنے کے بجائے نا ایک دفعہ اپنے رب سے باتیں کر کے دیکھنا، جو ایپ چھپانا جانتا ہے اور ہمارے ایپ جاننے کے باوجود بھی ہمیں رزق پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی باتیں انسانوں سے شیئر کریں گے نا، جو ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں تانا دیں گے اور آپ کا دل بھی دکھائیں گے۔ اللہ سے باتیں کرنے میں نا دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ملتا۔ لوگوں کے سامنے رونا کمزوری ہے اور اللہ کے سامنے رونا سکون ہے۔ ہم پوری دنیا میں سکون ڈھونڈتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ سکون صرف اس جا نماز پر ہے، جہاں آپ ہوتے ہیں اور آپ کا اللہ ہوتا ہے، اور کوئی بدگمانی نہیں ہوتی۔ یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز میں اگر ہم شکر ادا کریں گے تو وہ نعمتیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، یعنی وہ نعمتیں جتنی ہمارے پاس ہوتی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے بہت زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ جب ہم ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو الٹا کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں ہماری یہ پریشانی ہے۔ اس کے بجائے ہمیں تو اللہ پاک سے بات کرنی چاہیے نا، اپنی ساری باتیں اللہ سے شیئر کرنی چاہیے۔ مگر ہماری ساری ایکسپیکٹیشنز ہمارے لوگوں سے ہیں، فرینڈ سے ہیں، پارٹنر سے ہیں، اور بہت کچھ، اور بہت لوگ جن سے ہمیں اکثر لگا ہو جاتا ہے، اور جنہیں ہم اپنے سارے راز بتاتے ہیں، اور وہ بعد میں ہمارے ایپ تلاش کرتے ہیں۔ مگر یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں، اللہ کو تو ہمارے سارے ڈھکے چھپے ایپ پتہ ہے، مگر وہ پھر بھی ہم سے رزق نہیں چھینتا، ہمارے ایپ نہیں اچھالتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔
कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि अगर अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमारी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी परेशानी क्यों है जो हम हल नहीं कर पाते, और हमारा दिल इतनी दफ़ा क्यों टूटता है। हम ये सवाल हर वक्त करते हैं। क्या आपको पता है अल्लाह हमारा दिल इसलिए तोड़वाता है हमारे दिल से उन लोगों की मोहब्बत निकल जाए जो हमारे कभी काबिल ही नहीं थे। आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, डबल फेस पीपल। यानी अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी से डबल फेस लोगों को निकाल बाहर फेंकता है और हमारा दिल टूट जाता है। हम जिन लोगों को अक्सर अच्छा समझते हैं अल्लाह पाक उनकी सच्चाई खोल देता है और सच्चाई खुलने के बाद हमारा दिल टूट जाता है। जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और वो हमारे काबिल नहीं होता या हमारे ख़िलाफ़ होता है या फिर हमारे लिए बहुत बुरा सोचता है तो हमें ठोकर लगती है, क्योंकि अल्लाह पाक चाहते हैं कि वो लोग हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं। दिल हमारा इसलिए टूटता है क्योंकि हमारा ट्रस्ट होता है उन लोगों में जो हमने बहुत ज़्यादा पुट किया होता है ट्रस्ट। तो दिल टूटना तो लाजमी था। कभी तन्हाई में बैठकर आप लोगों ने ये सोचा है कभी कि हम कितने गुनाहगार हैं, कितनी खताएं हमने की हैं, हमारे अंदर कितने ऐसे गुनाह हैं जो हमने किए हैं, मगर अल्लाह पाक वो गुनाह बेनकाब नहीं करता लोगों के आगे, आपके ऐब नहीं उछालता, आपको जज नहीं करता। अगर हम सारे इंसानों की गुनाहों की बदबू होती तो दुनिया का कोई इंसान एक दूसरे के पास नहीं बैठ पाता, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं और खताकार हैं। अल्लाह हमें आजमाता ज़रूर है मगर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, और जब हमें ठोकर लगती है तो हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अल्लाह पाक चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं और ज़िंदगी का असल मकसद समझें। तो आज से ही आप अपने रब को अपना सबसे बेहतरीन दोस्त बना लें, इंसानों से उम्मीद छोड़ें और हर हाल में शुक्र अदा करें, दुख में भी और सुख में भी। आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का थेरेप्यूटिक सेशन आपको कैसा लगा एंड विच पॉइंट यू गाइज लाइक द मोस्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।